تو عوام ایک طرف ہیں اور حکومتیں اور میڈیا ایک طرف. UBG گروپ میرے والد صاحب نے بنایا. قائد محترم کو یہاں سے جتوا کے بھیجے. اتنا کنٹرول مریم صاحبہ کا جو بلہ ہے وہ نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مل جاتا تو بہتر تھا ان کو. فری علاج کرنا خواب والی بات. کیمپ جو ہے لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں لگوائیں گے. اور اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ غنیمت ہیں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے تو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی دے. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، وہ لوگ جہاد کریں. ہمارے افسران نے بڑی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا. حران صاحب، اگر آپ سب لوگ ٹھان لیں. ون مین آرمی تنویر بھائی نے جو محنت کی، واقعات سے گری ہوئی گفتگو اور سارا کچھ، یہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس نے یہ کام شروع کیا. 1 بلین کا چیک پیش کیا گیا ہے پروجیکٹ کے لیے اور ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کا اعتراف تھا. یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم منیر صاحب اس کے ہیڈ، ان کے برخوردار ہیں ایس ایم تنویر صاحب، وہ پیٹرن چیف ہیں. پی ٹی آئی کو موسٹ پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا. کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا ان فلسطینیوں کے مظلوم بچوں کا ساتھ دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. لاہور ہربنس پورہ میں ایک ایسا ادارہ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے جس کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور غمزدہ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں مختار رفیق فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کے آفس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مختار رفیق فاؤنڈیشن عبدالمجید صاحب، اور میرے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد رشید صاحب، چیف سیکیورٹی آفیسر ایڈیشنل ڈائریکٹر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس لاہور ایئرپورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ESF اور مختار رفیق فاؤنڈیشن کے مابین ایک MOU سائن کیا گیا ہے جس کا مقصد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ملازمین اور افسران کو مختار رفیق ویلفیئر ہاسپٹل میں علاج معالجے کی جو معیاری سہولیات ہیں وہ فری آف کاسٹ فراہم کرنا ہے، تاکہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ملازمین اور افسران کو ایک صحت اور علاج معالجے کے حوالے سے ایک مدد مل سکے. تو میں سلسلہ گفتگو کا آغاز محمد رشید صاحب جو کہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں علامہ اقبال ایئرپورٹ کے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ESF سے، ان سے پوچھوں گا کہ وہ اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں. سر بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، اور میں مجید صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اور اس سے پہلے بھی میں یہاں پہ وزٹ کر چکا ہوں، اور ان کی ٹیم کی جو کاوشیں ہیں پارٹیکولرلی اس علاقے کے بارے میں اور اس مہنگائی کے دور میں جس طریقے سے یہ یہاں کی کمیونٹی سروس کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارا ان کے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا ہے ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ. تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ہمارے باہر آؤٹ لیونگ ہیں اور اس ویسینٹی میں ہوتے ہیں وہ بھی اس سہولت سے استفادہ کریں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو MOU ہے اس کے تناظر میں فیوچر میں ہمارے لوگوں کے لیے کافی زیادہ بینیفٹ ہوں گے. جس طرح آپ سکرین پر چلتے ہوئے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، مختار رفیق ویلفیئر ہاسپٹل کے، یہ شاندار لاہور کا ایک ہاسپٹل ہے جس کی تمام تر سہولیات اعلیٰ ترین ہیں اور معیاری ہیں. آپ ان مناظر کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کس طرح یہاں پر مستحق، نادار، بے آسرا، بے سہارا انسانیت کی خدمت کا یہاں پر فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے. تو میں اب عبدالمجید صاحب سے اب پوچھنا چاہوں گا، ان سے بات کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے عسکری اداروں کے، دفاعی اداروں کے، قومی اداروں کے اہم ترین جو منصب اور ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ملازمین اور افسران کے لیے علاج معالجے کی سہولیات پیدا کرنا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک انتہائی قابل تحسین انیشیٹو ہے. یہ قوم کے جانبازوں کو آج آپ کا سلام بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے. ESF کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کا ادارہ اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، میں اسے بڑا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے مزید جو ہے ہم آگے سے آگے کام کریں. اور بھی اداروں کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا جو مستحق ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے اپنا علاج کرانے کی. اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیشنٹ آئے اسے یہ فیل نہ ہو کہ وہ کسی ایسے ادارے میں جا رہا ہے جہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے لیکن اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے. ہم نے VIP سٹینڈرڈ رکھا ہے، VIP پروٹوکول رکھا ہے اور VIP ٹریٹمنٹ بھی رکھا ہے. ہمارا جو ایکوپمنٹ ہے الحمدللہ پورے ہاسپٹل میں کوئی بھی ایکوپمنٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز میں
ایز اے پروفیسر، ایز اے سرجن، ایز اے کنسلٹنٹ اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پاس آ کے اپنی جو ایک خدمات ہیں وہ بہت ہی کم پیسوں میں یا فری آف کاسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو اس طرح ہماری ایک جو ٹیم ہے دن رات اس کام میں محو ہے تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ دے سکیں، زیادہ سے زیادہ بہتر اچھا جو علاج ہے وہ دے سکیں. سر میں آپ سے آخری سوال اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا، پاکستان کے تمام قومی ادارے، پاکستان کی پوری قوم ان کو اس لیے محبت، احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتی ہے کیونکہ وہ قوم کی خدمت پر مامور ہیں، ان کے دن رات شب و روز قوم کی حفاظت پر مامور ہیں. تو BNN ٹی وی کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی قوم کے ان شہداء کو، غازیوں کو، سپاہیوں کو، محافظوں کو سلام ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے درمیان، قومی اداروں کے درمیان اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ایسے MOUs مزید ہونے چاہیے تاکہ انسانی خدمت کی سوچ کو ترویج اور فروغ مل سکے. جس طرح سرکاری قومی ادارے اپنی فرائض اور ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، انسانی خدمت کے حوالے سے 2-4 باتیں کرتے جائیں. دیکھیں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی آپ کی ایک اپروچ ہونی چاہیے کہ چاہے وہ لوگ آپ کے انڈر کمانڈ سٹاف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، آپ نے ان کے لیے فائدہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے عوام اور اداروں کا جو آپس میں تعلق ہے اس میں جتنی زیادہ ہم آہنگی ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے نا ایک خوش آئند بات ہے. عبد المجید صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں اس فاؤنڈیشن کے جو ایک انسانی خدمت کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. آپ کا پنجاب پولیس کے ساتھ بھی MOU سائن ہوا، ESF کے ساتھ بھی ہوا، اور سرکاری اداروں کے ساتھ بھی آپ کرنے کی کوئی ایسے سوچ رکھتے ہیں جس سے ملازمین اور افسران ان کو ایک معیاری علاج کی سہولت آپ فراہم کر سکیں، آپ کا ادارہ فراہم کر سکے؟ کچھ ایسی مزید منصوبہ جات زیر غور ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کے بارے میں کافی سوچ رہے ہیں اور اس کو وسیع پیمانے پر کام کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ رشید صاحب اپنی جو ٹیم ہے، اپنے جو ان کے ساتھی ہیں، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. آج اگر وہ یہاں پہ ہیں تو اپنے لیے نہیں آئے، اپنے ان لوگوں کے لیے آئے ہیں، اپنے ان ملازمین کے لیے آئے ہیں جو اس علاج کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس طرح جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ اس وقت مہنگائی کے دور میں بہت لوگ پریشان ہیں، اور ان کو اس طرح کے جو ہاسپٹلز ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اگر سپورٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ جو ایک مشکل وقت ہے یہ آسانی سے گزر سکتا ہے. یہ ایک مشکل وقت ہے جو آسانی سے گزر سکتا ہے. تو میں اب سلسلہ گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، جو آج MOU سائن کیا جا رہا ہے جس کے مناظر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور مختارہ رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن اور مختارہ رفیق ویلفیئر ہاسپٹل کے درمیان کیا گیا ہے، اس سے ESF کے ملازمین کو، افسران کو ایک معیاری علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. تو ہم امید کرتے ہیں پاکستان کے دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے ادارے بھی سرکاری قومی اداروں کے ساتھ، عسکری اداروں کے ساتھ اسی طرح کے MOU سائن کر کے ایک ایسی سوچ کو ترویج دیں گے جس سے انسانی خدمت کو ترویج مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ہیں، جو افسران ہیں، گھروں سے دور ہیں، انسانیت کی، قوم کی، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھی سہولت میسر آ سکے. عبدالرحمان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.